جی بندے JUIA سے نکلے ہیں، پریس کانفرنس آپ کرنے آ گئے ہیں ان کی جگہ، یہ تاثر کیا تکلیف نہیں پہنچاتا جو ایک پھیلا ہوا ہے کہ آپ کی جماعت یا ادارے مل کر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کمزور کر رہے تھے آپ کی اس پریس کانفرنس سے؟ اس کے بعد آپ فرمائیے گا کل امتحان میں بھی آپ کو پھر ایک دھمکی لگائی ہے استعفوں کی، اگر وہ بھی استعفے دے دو تو کیا صورتحال بن جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر انتہائی بالکل غلط ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی، اور دیکھیں آپ کن شخصیات کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی پارٹی کے ورکر نہیں تھے کہ جن کو کہ آپ ان کے اندر آپ کوئی نفاق ڈال سکیں. یہ چیزیں تو بڑی عرصے سے چلی آ رہی تھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان، جس طرح کہ ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح کہ وہ اپنے خاندانی کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، کن طریقوں سے وہ باقی ٹکٹس دیتے ہیں، کس طرح سے پارٹی میں ایک عدم تحفظ اور ایک جو خاص جس کی بنیاد اسلام پہ ہو، اسلام کی ترویج پہ ہو، اسلامی قوانین پہ ہو، اسلامی نظام پہ ہو، اگر وہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اگر دنیاوی چیزوں میں پڑھ کے اور انہی کرپٹ سیاستدانوں کی طرح جو کہ جن کے بارے میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی اسی قسم کی سیاست کرنے لگے جس میں کہ اسلام کا لبادہ تو آپ نے اوڑھا ہو لیکن آپ جو ہے تو سیاست بجائے دین کی خدمت کرنے کے آپ جو ہے اس کو اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی جو ہے تو ایک جو اسلام کے لیے جو خدمت ہے، اسلام کے لیے جو آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں کیونکہ ان کو مختلف مواقع ملے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے اور یہ بالکل بنتا ہے کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ جو PDM جس کی صدارت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کی اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، تو یہ ہمارا بتانا فرض بنتا ہے، ہم اس کانٹیکس میں بتا رہے ہیں. اور پوچھتی ہے آپ سے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آخر آپ اداروں کو سامنا کرنے کے بجائے دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں اور خوفزدہ کیوں ہیں آپ؟ اسلام میں خلیفہ وقت بھی عوام کو جواب دہ ہے، تو آپ کس حیثیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا اور میں گھیراؤ کروں گا اور دھمکیاں دے رہے ہیں آپ؟ عمران خان نے قانون کی پالیسی کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اپنے 40 سال کا ریکارڈ پیش کیا، جبکہ اس وقت وہ کسی سیاسی عہدے پر بھی نہیں تھے. انہوں نے پیش کیا، انہوں نے سامنا کیا، انہوں نے پارٹی کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے کوئی دھمکیاں نہیں دی اور وہاں سے وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے. جبکہ یہاں پر مولانا فضل الرحمان جو ہے جس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ چور ہے. ہمیشہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے تفصیلات بتائی گئی ہیں آپ کو، کچھ دنوں میں آپ کو اربوں روپے کی مزید پراپرٹی کی ثبوتوں کے ساتھ یہاں پھر پیش کروں گا. ہر گزرتا ہوا دن ہمیں ثبوت مل رہے ہیں اس کی بے نامی جائیدادوں کے اور جو اربوں روپے میں ہیں. یہ کب تک بھاگے گا؟ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور یہ اداروں کو دھمکی، اداروں کو گھیراؤ کرنے کی جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. قوم کو جواب دینا پڑے گا، اپنی پارٹی کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کی سچ اور حق کی بات کے اوپر پارٹی سے نکالنا کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ جو PDM پہ ابھی شبلی فراز صاحب نے بات کی کہ یہ ڈیموکریٹک موومنٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ فوج کے ادارے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ ہٹائیں، تو ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی یہاں پر. تو وہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ PDM ایک پاکستان ڈکیت موومنٹ ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بعد اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے اس کو. تھینک یو. شبلی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو PDM کی اس ٹائم کی سچویشن ہے اور جو حکومت کی طرف سے بیانات ہیں اور چیزیں ہیں، حکومت کسی جگہ پہ خائف ہے ان سے، اور جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ کا سٹینس ہے وہ آپ ایک ماہ پہلے کروائیں گے، اور اگر اپوزیشن اس میں پارٹ نہیں بنتی تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا میرا ضمنی سوال ہے جی گنڈا صاحب سے کہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی چلی ہیں کہ تحریک انصاف کے سیاسی اکابرین کی جانب سے اس طرح کی موو کی گئی ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. آیا ان میں صداقت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے.
وہ اس پارٹی کے کتنے بڑے رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں, ان کا کیا کردار رہا ہے اور کیا مقام رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. حافظ حسین احمد جو ہیں وہ بھی ان کی پارٹی کے لیڈران میں شامل ہوتے ہیں, اور ان کا کیا مقام اور پیچھے ان کا کیا پاسٹ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اور دیگر علماء جنہوں نے بات چیت کی ہے وہ تمام ان پارٹی کے اکابرین میں شامل ہیں, اور ان کا ایک اچھا کردار ہے جو قوم کے سامنے ہے. اب وہ ہماری بات پہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں اس بات کے اوپر, کیونکہ یہ تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتا ہے ذاتی مفاد کے لیے. ہر حکومت میں بلیک میلنگ کرتا ہے, ہر حکومت کو بلیک میل کر کے یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بیانات آپ دیکھ لیں زرداری کے بارے میں, اس کے بیانات آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بارے میں, اس کے بیانات آپ دیکھ لیں جنرل مشرف کے بارے میں, اور اس کے بعد ان حکومتوں میں ایسا کردار دیکھ لیں. منسٹری ایسے نہیں ہوئی تھی, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ بنا ہوا تھا, مراحت یہ لے رہا تھا, اس کا یہ کردار تھا. آج اس کی پارٹی جب پوری قوم نے سوال اٹھایا اور چیزیں سامنے آئیں تو اس کی پارٹی کے لوگوں نے سوال کیا اس سے, اور اس کے جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا پارٹی سے نکال دیا. تو یہ پارٹی کا ضروری معاملہ ہے, لیکن قوم پوچھتی ضرور ہے کہ آخر اتنے کریڈیبل لوگوں نے جو آپ کی پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ سے سوال کیا ہے, آپ کا جواب دینے کے بجائے پارٹی سے کیوں نکال رہے ہیں ان کو؟ چلیں اس کو فی الحال اسی پہ رکھتے ہیں. جی تو سیاسی سوال تو دوسرے بنے گے. سر یہ بتائیں, کل آپ کے جو ایک اجلاس تھا پرائم منسٹر کی سربراہی, جو اپوزیشن کے استعفے آ رہے ہیں, دو استعفے جو پہنچ چکے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے حکومت؟ استعفے فوری طور پر قبول کرے گی یا کوئی اور ماضی کی طرح راستہ اختیار کیا جائے گا, ٹائم دیا جائے گا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے سوالات اسی پریس کانفرنس کے بارے میں اگر رکھیں تو ذرا بہتر ہوگا, کیونکہ جس تحریک کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اپنے خلاف جو بھی ان کی جو کہ وتیرہ رہا ہے اکثریت پارٹیز کا, کہ وہ اپنے خلاف کیسز کرپشن کیسز کے بارے میں جواب دینے کے بجائے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے. اور ان کے جو دیگر لیڈران ہیں, مولانا حیدری ہیں, ان کی آپ اگر تقریر سن لیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور ان کو اس ملک کی جو ایک موجودہ جمہوری حکومت ہے اس کو یہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی اپنی پارٹی میں یہ وقت ہم نے کوئی نہیں ان سے چنا, ان کی اپنی پارٹی میں جو بغاوت ہوئی ہے, اور ایک ایسے محترم ان کے جو لیڈران ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیول پہ جانے پہچانے جاتے ہیں, انہوں نے ہی اپنے لیڈر کو ایکسپوز کر دیا ہے, جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں, وہ خود سلیکٹڈ ہیں. تو اب اس قسم کی جو ان کو ایک اپنی ہی پارٹی کی طرف سے جو عدم اعتماد کیا گیا ہے, تو اب اس کو ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اپنے نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ جو پی ڈی ایم کی جو وہ صدارت کر رہے ہیں, تو وہ تو ویسی پی ڈی ایم کی جو موومنٹ تھی وہ تو ویسے ہی اپنے دم توڑ رہی ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے مختلف جلسوں میں, مختلف ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں جس میں تضادات ہیں, ان میں کوئی استعفے دینا چاہ رہا ہے, کوئی نہیں دینا چاہ رہا. تو اس میں تو جب آپ کی تحریک کا جو صدر ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان ہے, وہی اگر ڈسکریڈٹ ہو جائے تو پھر تو وہ مہم جو ہے تو وہ بیٹھ ہی گئی. جی بندے جے یو آئی سے نکلے ہیں, پریس کانفرنس آپ کرنے آ گئے ہیں ان کی جگہ, یہ تاثر کیا تکلیف نہیں پہنچاتا جو ایک پھیلا ہوا ہے کہ آپ کی جماعت یا ادارے مل کر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کمزور کر رہے تھے؟ آپ کی پریس کانفرنس سے سننے کے بعد آپ فرمائیے گا, کل امتحان میں بھی آپ کو پھر ایک دھمکی لگائی ہے استعفوں کی, اگر وہ بھی استعفے دے دو تو کیا صورتحال بن جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر انتہائی بالکل غلط ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی, اور دیکھیں آپ کن شخصیات کی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی پارٹی کے ورکر نہیں تھے کہ جن کو کہ آپ ان کے اندر آپ کوئی نفاق ڈال سکیں. یہ چیزیں تو بڑی عرصے سے چلی آ رہی تھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جس طرح کے مولانا فضل الرحمان, جس طرح کہ ان کا طریقہ کار ہے, جس طرح کہ وہ اپنے خاندانی کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں,
کن طریقوں سے وہ باقی ٹکٹس دیتے ہیں, کس طرح سے پارٹی میں ایک عدم تحفظ اور ایک جو خاص جس کی بنیاد اسلام پہ ہو, اسلام کی ترویج پہ ہو, اسلامی قوانین پہ ہو, اسلامی نظام پہ ہو, اگر وہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اگر دنیاوی چیزوں میں پڑھ کے اور انہی کرپٹ سیاستدانوں کی طرح جو کہ جن کے بارے میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں, اگر وہ بھی اسی قسم کی سیاست کرنے لگے جس میں کہ اسلام کا لبادہ تو آپ نے اوڑھا ہو لیکن آپ جو ہے تو سیاست بجائے دین کی خدمت کرنے کے آپ جو ہے اس کو اپنے کاروبار کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کی جو ہے تو ایک جو اسلام کے لیے جو خدمت ہے, اسلام کے لیے جو آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں کیونکہ ان کو مختلف مواقع ملے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے اور یہ بالکل بنتا ہے کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ جو پی ڈی ایم جس کی صدارت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کی اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے, تو یہ ہمارا بتانا فرض بنتا ہے, ہم اس کانٹیکس میں بتا رہے ہیں. نے جو کہا ہے اس کے لیے ہم علیحدہ کل پریس کانفرنس آپ نے کہا کہ ریلیونٹ رہے اس سے متعلق آپ نے پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم کی بات کی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جس طرح آپ کے دھرنے کا سامنا کیا تھا, کیا موجودہ حکومت پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے گی؟ سر آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے تبلیغ جدوجہد کی پی ٹی آئی میں, ہم نے آپ کو دھرنے میں دیکھا, آپ نے بہت افرادی قوت فراہم کی, پارٹی کی کسی پالیسی اگر آپ کا اختلاف ہوتا ہے نبیر گڈھا صاحب, تو آپ اس کے لیے فورم کے باہر بات کریں گے یا پارٹی کے اندر بات کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیں جی, جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ پی ڈی ایم کا دھرنا یا لانگ مارچ, تو بالکل اس سے پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا یہاں پر, ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. انہوں نے اتنے جلسے کیے, ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہاں البتہ ہم نے یہ ضرور کہا کہ جو دوسری لہر آئی ہوئی ہے کووڈ کی, اس کی وجہ سے عوام کی جان و مال و خطرہ ہے, اس کے لیے ہمارا کنسرن ہے اور ہمارا ہونا بھی چاہیے ایز اے گورنمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے